وہ خاموش رہا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسکندر عثمان کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ تم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ایموشنلی انوالوڈ ہو۔ تم نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ تم نے صرف وقتی طور پر اس کی مدد کی تھی، وہ کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ سالار اس بار بھی خاموش رہا۔ اسکندر عثمان چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنے اس تیسرے بیٹے کو کبھی نہیں جان سکے تھے۔ اس کے دل میں کیا تھا، وہ اس تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ جس لڑکی کے لیے وہ 8 سال ضائع کر چکا تھا اور باقی کی زندگی ضائع کرنے کے لیے تیار تھا، اس کے ساتھ اس کے جذباتی تعلق کی شدت کیسی ہو سکتی تھی، یہ اب شاید اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا، پھر اسکندر عثمان اٹھ کر اپنے ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ ان کی واپسی چند منٹوں کے بعد ہوئی۔ صوفہ پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سالار کی طرف ایک لفافہ بڑھا دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ لفافہ پکڑ لیا۔ امامہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ سانس نہیں لے سکا۔ اسکندر عثمان ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ فون ناصرہ نے اٹھایا تھا اور اس نے امامہ کی آواز پہچان لی تھی۔ تب تم پاکستان میں تھے۔ ناصرہ نے تمہارے بجائے مجھ سے اس کی بات کرائی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے اس کی بات کرواؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مر چکے ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم سے رابطہ کرے اور جس مصیبت سے ہم چھٹکارا پا چکے ہیں اس میں دوبارہ پڑیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات پر یقین کر لے گی، کیونکہ تم کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکے تھے۔ وہ وسیم کی بہن تھی، تمہارے بارے میں یہ سب جانتی ہوگی۔ کم از کم ایک ایسی کوشش کی تو وہ خود گواہ تھی۔ میں اسے نکاح نامے میں موجود طلاق کے اختیار کے بارے میں نہیں بتا سکا، نہ ہی اس طلاق نامے کے بارے میں جو میں نے تمہاری طرف سے تیار کرایا تھا۔ تمہیں جب میں نے امریکہ بھجوایا تھا تو تم سے ایک سادہ کاغذ پر سائن لیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے ضرورت پڑے تو میں خود ہی طلاق نامہ تیار کروا لوں۔ یہ قانونی یا جائز تھا کہ نہیں اس کا پتہ نہیں، مگر میں نے اسے تیار کرا لیا تھا اور میں امامہ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اسے تمام پیپرز بھی دینا چاہتا تھا، مگر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے نمبر ٹریس آؤٹ کروایا اور کسی پی سی او کا تھا۔ اس کے کچھ دنوں بعد 20,000 کے کچھ ٹریولز چیک مجھے اس نے ڈاک کے ذریعے بھجوائے۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا، شاید تم نے اسے کچھ رقم دی تھی، اس نے وہ واپس کی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ تم اس معاملے میں انوالو ہو۔ میں امامہ کی فیملی سے خوفزدہ تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تب بھی تمہاری طاق میں ہی ہوں گے اور میں چاہتا تھا کہ تم اپنا کیریئر بناتے رہو۔ وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسکندر عثمان کو دیکھتا رہا۔ کسی نے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکال لی تھی۔ اس نے لفافے کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ طیبہ اور اسکندر اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ کو دیکھ سکیں۔ وہ دیکھ چکے تھے، مگر اس کے حواس چند لمحوں کے لیے بالکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے اس لفافے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے ٹیبل پر رکھے رکھے اس نے اس کے اندر موجود کاغذ کو نکال لیا۔ ڈیئر انکل اسکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ، امامہ ہاشم۔ سالار کو لگا وہ واقعی مر گیا ہے۔ سفید چہرے کے ساتھ اس نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو دوبارہ لفافے میں ڈال دیا۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے لفافہ تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسکندر اور طیبہ دم بہت اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ اسکندر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ سالار! وہ رک گیا۔ اسکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اگر تم نے کبھی مجھے امامہ کے بارے میں اپنی فیلنگز بتائی ہوتی تو میں کبھی یہ سب نہ کرتا۔ میں اس سارے معاملے کو کسی اور طرح ہینڈل کرتا یا پھر اس کے ساتھ تمہارا رابطہ کرا دیتا۔ میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکایت یا گلہ مت رکھنا۔ سالار نے سر نہیں اٹھایا، ان سے نظریں نہیں ملائی، مگر سر کو ہلکی سی جنبش دی۔
اسے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اسکندر نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اسکندر چاہتے تھے وہ وہاں سے چلا جائے۔ انہوں نے اس کے ہونٹوں کو کسی بچے کی طرح کپکپاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بار بار انہیں بھینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند منٹ اور وہاں رہتا تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ اسکندر اپنے پچھتاوے پر مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ طیبہ نے ساری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی، مگر سالار کے باہر جانے کے بعد انہوں نے اسکندر کے دل جوئی کرنے کی کوشش کی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو کچھ کیا اس کی بہتری کے لیے کیا، وہ سمجھ جائے گا۔ وہ اسکندر کے چہرے سے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھیں۔ اسکندر ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کمرے میں چکر لگا رہے تھے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے سالار سے پوچھے بغیر یا اس کو بتائے بغیر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے امامہ سے اس طرح کا جھوٹ بھی بولنا نہیں چاہیے تھا۔ مجھے وہ بات ادھوری چھوڑ کر تعصب آمیز انداز میں ایک ہاتھ کو مٹھی کی صورت میں بھینچتے ہوئے کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ گاڑی بہت محتاط انداز میں سڑک پر پھسل رہی تھی۔ سالار کئی سال بعد پہلی بار اس سڑک پر رات کے اس پہر گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ رات اس آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ اسے لگا 8 سال اڑ کر غائب ہو گئے تھے، مگر سب کچھ وہیں تھا، وہیں تھا۔ کوئی بڑی آہستگی سے اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو فریب کی گرفت میں آنے دیا۔ گردن موڑ کر برابر والی سیٹ کو نہیں دیکھا، الویژن کو حقیقت بننے دیا۔ جانتے بوجھتے کھلی آنکھوں کے ساتھ کوئی اب سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ ڈیئر انکل اسکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ امامہ ہاشم۔ ایک بار پھر اس ہاتھ کی تحریر اس کے ذہن میں گونجنے لگی تھی۔ وہ اسکندر عثمان کے پاس آ کر بہت دیر تک ہاتھ لیے اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی رقم نہیں دی تھی، مگر وہ جانتا تھا اس نے اس کا کون سا قرض لٹایا تھا، موبائل فون کی قیمت اور اس کے بلز۔ وہ حالی اور ذہنی کے عالم میں اپنے بیڈ پر بیٹھے نیم تاریک کمرے کی کھڑکیوں سے باہر اس کے گھر کی عمارت کو دیکھتا رہا۔ ساری دنیا یکدم جیسے ہر زندہ شے سے خالی ہو گئی تھی۔ اس نے حد پر تریح پڑی۔ وہ امامہ کے گھر سے جانے کے تقریباً 2.5 سال بعد بھیجا گیا تھا۔ 2.5 سال بعد اگر وہ 20,000 اسے بھجوا رہی تھی تو اس کا مطلب تھا وہ خیریت سے تھی۔ کم از کم اس کے امامہ کے بارے میں بدترین اندیشے درست ثابت نہیں ہوئے تھے۔ اسے خوشی تھی، لیکن اگر اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ سالار مر چکا تھا تو پھر وہ اس کی زندگی سے بھی نکل چکا تھا، اور اس کا کیا مطلب تھا وہ یہ بھی جانتا تھا۔ کئی گھنٹے وہ اسی طرح وہیں بیٹھا رہا، پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، اپنا بیگ پیک کر کے وہ گھر سے نکل آیا۔ اور اب وہ اس سڑک پر تھا، اسی دھند میں، اسی موسم میں، سب کچھ جیسے دھواں بن رہا تھا یا پھر دھند۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ اسی ہوٹل نما سروس اسٹیشن کے پاس جا پہنچا۔ اس نے گاڑی روک لی۔ دھند میں ملوث وہ عمارت اب بالکل بدل چکی تھی۔ گاڑی کو موڑ کر وہ سڑک سے اتار کر اندر لے آیا، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ 8 سال پہلے کی طرح آج بھی وہاں خاموشی کا راج تھا، صرف لائٹس کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی۔ اس نے ہارن نہیں دیا، اس لیے اندر سے کوئی نہیں نکلا۔ برآمدے میں اب وہ پانی کا ڈرم نہیں تھا۔ وہ برآمدے سے گزرتے ہوئے اندر جانے لگا۔ تب ہی اندر سے ایک شخص نکل آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سالار نے اسے کہا، میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ اس نے جمائی لی اور واپس مڑ گیا۔ آ جائیں۔ سالار اندر چلا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا، مگر اندر سے کچھ بدل چکا تھا۔ پہلے کی نسبت میزوں اور کرسیوں کی تعداد زیادہ تھی اور کمرے کی حالت بھی بہت بہتر ہو چکی تھی۔ چائے لیں گے یا ساتھ کچھ اور بھی؟ اس آدمی نے مڑ کر اچانک پوچھا۔ صرف چائے۔ سالار ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آدمی کاؤنٹر کے عقب میں اب اسٹور چلانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے چائے کے لیے کیٹلی اوپر رکھتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ جواب نہیں آیا۔ اس شخص نے گردن موڑ کر دیکھا۔ چائے پینے کے لیے آنے والا وہ شخص کمرے کے ایک کونے پر نظریں جمائے ہوئے تھا، بالکل پتھر کے کسی مجسمے کی طرح، بے حس و حرکت۔
وہ نماز پڑھ کر اس کے بالمقابل میز کے دوسری جانب کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے میز پر پڑا چائے کا کپ اٹھایا اور اسے پینے لگی۔ لڑکا تب تک برگر لے آیا تھا اور اب ٹیبل پر برگر رکھ رہا تھا۔ سلار تیکھی نظروں کے ساتھ برگر کی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ جب لڑکے نے پلیٹ رکھ دی تو سلار نے کانٹے کے ساتھ برگر کا اوپر والا حصہ اٹھایا اور تنقیدی نظروں سے فلنگ کا جائزہ لیا۔ پھر چھری اٹھا کر اس نے لڑکے سے کہا جو اب امامہ کے برگر کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ چکا تھا، یہ شامی کباب ہے؟ وہ فلنگ کے اوپر والی تہہ کو الگ کر رہا تھا۔ یہ آملیٹ ہے۔ اس نے نیچے موجود آملیٹ کو چھری کی مدد سے تھوڑا اونچا کیا۔ اور یہ کیچپ؟ تو چکن کہاں ہے؟ میں نے تمہیں چکن برگر لانے کو کہا تھا نا؟ اس نے اکھڑے لہجے میں لڑکے سے کہا۔ امامہ تب تک خاموشی سے برگر اٹھا کر کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ یہ چکن برگر ہے؟ لڑکے نے قدرے گڑبڑا کر کہا۔ کیسے چکن برگر ہے؟ اس میں کہیں چکن نہیں ہے، سلار نے چیلنج کیا۔ ہم اسے ہی چکن برگر کہتے ہیں۔ وہ لڑکا اب نروس ہو رہا تھا۔ اور جو سادہ برگر ہے اس میں کیا ڈالتے ہو؟ اس میں بس شامی کباب ہوتا ہے، انڈا نہیں ہوتا۔ اور انڈا ڈال کر سادہ برگر چکن برگر بن جاتا ہے، چونکہ انڈے سے مرغی نکلتی ہے اور مرغی کے گوشت کو چکن کہتے ہیں، اسی لیے ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی یہ چکن برگر بنتا ہے، سلار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ لڑکا گھسیانے انداز میں ہنسا۔ امامہ ان دونوں کی گفتگو پر توجہ دیے بغیر ہاتھ میں پکڑا برگر کھانے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، سلار نے کہا۔ لڑکے نے یقیناً سکون کا سانس لیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ چھری اور کانٹے کو رکھ کر سلار نے بائیں ہاتھ سے برگر کو اٹھا لیا۔ برگر کھاتے ہوئے امامہ نے پہلی بار پلیٹ سے سلار کے ہونٹوں تک بائیں ہاتھ میں برگر کے سفر کو تعجب آمیز نظروں سے دیکھا، اور یہ تعجب ایک لمحے میں غائب ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر برگر کھانے میں مصروف تھی۔ سلار نے اپنے برگر کو دانتوں سے کاٹا، ایک لمحے کے لیے منہ چلایا اور پھر برگر کو اپنی پلیٹ میں اچھال دیا۔ فضول برگر ہے، تم کس طرح کھا رہی ہو؟ سلار نے لقمے کو بامشکل حلق سے نگلتے ہوئے کہا۔ اتنا برا نہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہا ہے، امامہ نے بے تاثر انداز میں کہا۔ ہر چیز میں تمہارا سٹینڈرڈ بڑا لو ہے امامہ، وہ چاہے برگر ہو یا شوہر۔ برگر کھاتے ہوئے امامہ کا ہاتھ رک گیا۔ سلار نے اس کے چہرے کو ایک پل میں سرخ ہوتے دیکھا۔ سلار کے چہرے پر ایک تپا دینے والی مسکراہٹ آئی۔ میں جلال انصر کی بات کر رہا ہوں، اس نے جیسے امامہ کو یاد دلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، امامہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میرا سٹینڈرڈ واقعی بہت لو ہے۔ وہ ایک بار پھر برگر کھانے لگی۔ میں نے سوچا تم برگر میرے منہ پر دے مارو گی، سلار نے دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں رزق جیسی نعمت کو کیوں ضائع کروں گی؟ یہ اتنا برا برگر نعمت ہے، اس نے تہذیب آمیز انداز میں کہا۔ اور کون کون سی نعمتیں ہیں اس وقت تمہارے پاس؟ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی جو حس ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر میں کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس میں اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں ٹاپ آف دی لسٹ سلار اسکندر کا نام ہوگا، ہے نا؟ اس نے امامہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیز آواز میں اس کی بات کاٹ دی۔ سلار اسکندر کم از کم اس طرح کی چیزیں کھا کر انجوائے نہیں کر سکتا؟ اس شخص نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ سلار یکدم چونک گیا۔ سامنے والی کرسی اب خالی تھی۔ ساتھ میں کچھ اور چاہیے؟ آدمی نے کھڑے کھڑے پھر پوچھا۔ نہیں، بس چائے کافی ہے، سلار نے چائے کا کپ اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ آپ اسلام آباد سے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں۔ لاہور جا رہے ہیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس بار سلار نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ وہ اب چائے کا گھونٹ لے رہا تھا۔ اس آدمی کو شبہ ہوا اس نے چائے پینے والے شخص کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھی ہے۔ میں کچھ دیر یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں، اس نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے سر اٹھائے بغیر کہا۔ وہ شخص کچھ تعجب سے اسے دیکھتا ہوا واپس کچن میں چلا گیا، اور ثانوی نوعیت کے کاموں میں مصروف گاہے بگاہے دور سے سلار پر نظریں دوڑاتا رہا۔ پورے 15 منٹ کے بعد اس نے سلار کو ٹیبل چھوڑ کر کمرے سے نکلتے دیکھا۔ وہ آدمی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کچن سے کمرے میں واپس آیا۔
مگر اس سے پہلے کہ وہ سلار کے پیچھے باہر جاتا، میز پر حالی کپ کے نیچے پڑے ایک نوٹ نے اسے روک لیا۔ وہ بھونچکا سا اس نوٹ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اس نوٹ کو پکڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ سلار کی گاڑی اس وقت ریورس ہوتے ہوئے مین روڈ پر جا رہی تھی۔ اس آدمی نے حیرانی سے اس دوڑ جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے اس 1000 روپے کے نوٹ کو برآمدے میں لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ نوٹ اصلی ہے مگر آدمی بیوقوف ہے۔ اس نے اپنی ہوشی پر قابو پاتے ہوئے زیر لب تبصرہ کیا اور نوٹ کو جیب میں ڈال لیا۔ اسکندر عثمان صبح ناشتے کی میز پر آئے تو بھی ان کے ذہن میں سب سے پہلے سلار کا ہی خیال آیا تھا۔ سلار کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، انہوں نے ملازم سے کہا۔ سلار صاحب تو رات کو ہی چلے گئے تھے۔ اسکندر اور طیبہ نے بے اختیار ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ کہاں چلے گئے؟ گاؤں؟ نہیں، واپس لاہور چلے گئے۔ انہوں نے سلار کا نمبر ڈائل کیا، موبائل آف تھا۔ انہوں نے اس کے فلیٹ کا نمبر ڈائل کیا، وہاں جوابی مشین لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیغام ریکارڈ کرائے بغیر فون بند کر دیا۔ کچھ پریشان سے وہ دوبارہ ناشتے کی میز پر آ بیٹھے۔ فون پر کانٹیکٹ نہیں ہوا؟ طیبہ نے پوچھا۔ نہیں، موبائل آف ہے۔ اس کے فلیٹ پر آنسر فون لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں چلا گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ناشتہ کریں۔ طیبہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم کرو، میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ طیبہ بے اختیار سانس لے کر رہ گئی۔ سلار نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا، باہر فرقان تھا۔ وہ پلٹ کر اندر آ گیا۔ تم کب آئے؟ فرقان نے قدرے حیرانی سے اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے کہا۔ آج صبح، سلار نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں گاؤں جانا تھا؟ فرقان نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو پارکنگ میں تمہاری گاڑی دیکھ کر آ گیا، بندہ آتا ہے تو بتا ہی دیتا ہے۔ سلار جواب میں کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ فرقان نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا اور تشویش میں مبتلا ہوا۔ کیا ہوا؟ سلار نے جواباً کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ فرقان نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں۔ تو پھر تم؟ سر میں درد ہے، مائیگرین۔ فرقان اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، سلار نے مسکرانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ تو پھر کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ میں رات سویا نہیں، ڈرائیو کرتا رہا ہوں، سلار نے بڑے عام سے انداز میں کہا۔ تو اب سو جاتے، یہاں آ کر فلیٹ پر صبح سے کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے کہا۔ کچھ بھی نہیں۔ سوئے کیوں نہیں؟ نیند نہیں آ رہی۔ تم تو سلیپنگ پلز لے کر سو جاتے ہو، پھر نیند نہ آنے کا کیا معنی رکھتا ہے؟ فرقان کو تعجب ہوا۔ بس آج نہیں لینا چاہتا تھا میں، یا یہ سمجھ لو کہ میں آج سونا نہیں چاہتا تھا۔ کھانا کھایا ہے؟ نہیں، بھوک نہیں لگی۔ 2 بج رہے ہیں، فرقان نے جیسے اسے جتایا۔ میں کھانا بھجواتا ہوں، کھا لو۔ تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر رات کو نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لیے۔ نہیں، کھانا مت بھجوانا، میں سونے جا رہا ہوں، شام کو اٹھوں گا تو باہر جا کر کہیں کھاؤں گا، سلار کہتے ہوئے صوفہ پر لیٹ گیا اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ فرقان کچھ دیر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے سلار کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اس نے ریسیپشن کی طرف جاتے ہوئے سلار کے کمرے کی کھڑکیوں کے چند کھلے ہوئے بلائنڈز میں اسے اندر دیکھا تھا۔ کوریڈور میں سے جانے کی بجائے وہ رک گئی۔ سلار ٹیبل پر اپنی کہنیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے ہوئے تھا۔ رمشا جانتی تھی کہ اسے کبھی کبھار مائیگرین کا درد ہوتا تھا۔ وہ ریسیپشن کی طرف جانے کی بجائے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ سلار اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ وہ اب ٹیبل پر کھلی ایک فائل کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے رمشا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ رمشا واپس جانے کی بجائے آگے بڑھ آئی۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں لگ رہے، اس نے سلار کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پلیز اس فائل کو لے جاؤ، اسے دیکھ لو، میں دیکھ نہیں پا رہا۔ سلار نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے فائل بند کر کے ٹیبل پر اس کی طرف کھسکا دی۔ میں دیکھ لیتی ہوں، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو گھر چلے جاؤ، رمشا نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔
ہاں بہتر ہے میں گھر چلا جاؤں۔ اس نے اپنا بریف کیس نکال کر اسے کھولا اور اپنی چیزیں اندر رکھنا شروع کر دی۔ رمشا بغور اس کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ 11 بجے آفس سے واپس گھر آ گیا تھا۔ یہ چوتھا دن تھا جب وہ مسلسل اسی حالت میں تھا۔ یکدم ہر چیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ بینک میں اپنی جاب، لمس میں لیکچرز، ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ نشست، فرقان کی کمپنی، گاؤں کا اسکول، مستقبل کے منصوبے اور پلاننگ۔ اسے کوئی چیز بھی اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جس امکان کے پیچھے کئی سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، وہ امکان ختم ہو گیا تھا، اور اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ختم ہونے سے اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو اس حالت سے باہر لانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، اور وہ ناکام ہو رہا تھا۔ محض اس تصور کہ وہ کسی اور شخص کی بیوی بن کر کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہوگی، سالار اسکندر کے لیے اتنا ہی جان لیوا تھا جتنا ماضی کا یہ اندیشہ کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی گئی ہو، اور اس ذہنی حالت میں اس نے عمرہ پر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ واحد جگہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آ جانے والی اس بے معنویت کو ختم کر سکتی تھی۔ وہ احرام باندھے خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا تھا۔ خانہ کعبہ میں کوئی نہیں تھا، دور دور تک کسی وجود کا نشان نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر آسمان پر چاند اور ستاروں کی روشنی نے صحن کے ماربل کے منعکس ہو کر وہاں کی ہر چیز کو ایک عجیب سی دھندلیار روشنی میں نہلا دیا تھا۔ چاند اور ستاروں کے علاوہ وہاں اور کوئی روشنی نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کے غلاف پر لکھی ہوئی آیات سیاہ غلاف پر عجیب طرح سے روشن تھی۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا، اور اس گہرے سکوت کو صرف ایک آواز توڑ رہی تھی، اس کی آواز، اس کی اپنی آواز۔ وہ مقام متلزم کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی نظریں خانہ کعبہ کے دروازے پر تھیں، اور وہ سر اٹھائے بلند آواز سے کہنے لگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں حاضر ہوں، بے شک حمد و ثنا تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے، بادشاہیت تیری ہے، کوئی تیرا شریک نہیں۔ پوری قوت سے گونجتی ہوئی اس کی آواز خانہ کعبہ کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اس کی آواز خلا کی وسطوں تک جا رہی تھی۔ لبیک اللہم لبیک۔ ننگے پاؤں نیم برہنہ وہاں کھڑا وہ اپنی آواز پہچان رہا تھا۔ لبیک لا شریک لک لبیک، وہ صرف اس کی آواز تھی۔ ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی تھوڑی سے نیچے اس کے پیروں کی انگلیوں پر گر رہے تھے۔ لا شریک لک، اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ لبیک اللہم لبیک۔ اس نے خانہ کعبہ کے غلاف پر کندہ آیات کو یکدم بہت روشن دیکھا، اتنا روشن کہ وہ جگمگانے لگی تھی۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی بھی اچانک بڑھ گئی۔ وہ ان آیات کو دیکھ رہا تھا، مبہوت سحر زدہ کسی معمول کی طرح زبان پر ایک ہی جملہ لیے اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آہستہ آہستہ کھولتے دیکھا۔ لبیک اللہم لبیک۔ اس کی آواز بلند ہو گئی، ایک درد کی طرح، ایک سانس ایک لیے۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس وقت پہلی بار اس نے اپنی آواز میں کسی اور آواز کو مدغوم ہوتے محسوس کیا۔ ان الحمد والنعمت۔ اس کی آواز کی طرح وہ آواز بلند نہیں تھی، کسی سرگوشی کی طرح تھی، کسی گونج کی طرح، مگر وہ پہچان سکتا تھا وہ اس کی آواز کی گونج نہیں تھی، وہ کوئی اور آواز تھی۔ لک والملک۔ اس نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کیا۔ لا شریک لک۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل رہا تھا۔ لبیک اللہم لبیک۔ وہ اس نسوانی آواز کو پہچانتا تھا۔ لبیک لا شریک لک۔ وہ اس کے ساتھ وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ لبیک ان الحمد والنعمت۔ آواز دائیں طرف نہیں آتی، بائیں طرف تھی۔ کہاں؟ اس کی پشت پر چند قدم کے فاصلے پر۔ لک والملک لا شریک لک۔ اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر گرنے والے آنسو کو دیکھا، اس کے پاؤں بھیگ چکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھا، دروازہ کھل چکا تھا۔
اندر روشنی تھی، دھندیار روشنی، اتنی روشنی کہ اس نے بے اختیار گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ اب سجدہ کر رہا تھا۔ روشنی کم ہو رہی تھی۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا، روشنی اور کم ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ اب بند ہو رہا تھا۔ روشنی اور کم ہوتی جا رہی تھی، اور تب اس نے ایک بار پھر سرگوشی کی صورت میں وہی نسوانی آواز سنی۔ اس بار اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ سالار کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حرم شریف کے ایک برآمدے کے ستون سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا، مگر نیند نے عجیب سے انداز میں اس پر غلبہ پایا۔ وہ امامہ تھی، بے شک امامہ تھی، سفید احرام میں اس کے پیچھے کھڑی۔ اس نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، مگر ایک جھلک بھی اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ امامہ کے علاوہ کوئی نہیں تھی۔ حالات ذہنی کے عالم میں لوگوں کو ادھر ادھر جاتے دیکھ کر بے احتیاط دل بھر آیا۔ 8 سال سے زیادہ ہو گیا تھا اسے اس عورت کو دیکھے، جسے اس نے آج وہاں حرم شریف میں دیکھا تھا۔ کسی زخم کو پھر ڈھیر گیا تھا۔ اس نے گلاسز اتار دیے اور دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ آنکھوں سے ابلتے گرم پانی کو رگڑتے، آنکھوں کو مسلتے اسے خیال آیا، یہ حرم شریف تھا۔ یہاں اسے کسی سے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں سب آنسو بہانے کے لیے ہی آتے تھے۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ اس پر رخت طاری ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بہت دیر وہاں بیٹھا روتا رہا۔ پھر اسے یاد آیا، وہ ہر سال وہاں عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کی طرف سے بھی عمرہ کیا کرتا تھا۔ وہ اس کی عافیت اور لمبی زندگی کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ اس نے وہاں حرم شریف میں اتنے سالوں میں اپنے اور امامہ کے لیے ہر دعا مانگ چھوڑی تھی، جہاں بھر کی دعائیں، مگر اس نے وہاں حرم شریف میں امامہ کو کبھی اپنے لیے نہیں مانگا تھا۔ عجیب بات تھی، مگر اس نے وہاں امامہ کے حصول کے لیے کبھی دعا نہیں کی تھی۔ اس کے آنسو یکدم تھم گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وضو کے بعد اس نے عمرے کے لیے احرام باندھا، کعبہ کا طواف کرتے ہوئے۔ اس بار اتفاقاً اسے مقام ملتزم کے پاس جگہ مل گئی، وہاں جہاں اس نے اپنے آپ کو خواب میں کھڑے دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے دعا کرنا شروع کی۔ یہاں کھڑے ہو کر تجھ سے انبیاء دعا مانگا کرتے تھے، ان کی دعاؤں میں اور میری دعا میں بہت فرق ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعا کرتا، مگر میں تو عام بشر ہوں اور گناہ گار بشر۔ میری خواہشات، میری آرزوئیں سب عام ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر کبھی کوئی کسی عورت کے لیے نہیں رویا ہوگا۔ میری ذلت اور پستی کی اس سے زیادہ انتہا کیا ہوگی کہ میں یہاں کھڑا، حرم پاک میں کھڑا، ایک عورت کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں، مگر مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آنسوؤں پر۔ یہ میں نہیں تھا جس نے اس عورت کو اپنے دل میں جگہ دی، یہ تو نے کیا۔ کیوں میرے دل میں اس عورت کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ میں تیرے سامنے کھڑا بھی اس کو یاد کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ مجھے اپنے وجود پر بھی کوئی اختیار نہیں رہا؟ میں وہ بشر ہوں جسے تو نے ان تمام کمزوریوں کے ساتھ بنایا۔ میں وہ بشر ہوں جسے تیرے سوا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور وہ عورت میری زندگی کے ہر راستے پر کھڑی ہے۔ مجھے کہیں جانے، کہیں پہنچنے نہیں دے رہی۔ یا تو اس کی محبت کو اس طرح میرے دل سے نکال دے کہ مجھے کبھی اس کا خیال تک نہ آئے، یا پھر اسے مجھے دے دے۔ وہ نہیں ملے گی تو میں ساری زندگی اس کے لیے ہی روتا رہوں گا۔ وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ میں کسی کے لیے آنسو نہیں بہا سکوں گا۔ میرے آنسوؤں کو خالص ہونے دے۔ میں یہاں کھڑا تجھ سے پاک عورتوں میں سے ایک کو مانگتا ہوں۔ میں امامہ ہاشم کو مانگتا ہوں۔ میں اپنی نسل کے لیے اس عورت کو مانگتا ہوں جس نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا، جس نے ان کے لیے اپنی زندگی کی تمام آسائشات کو چھوڑ دیا۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کے عوض امامہ ہاشم دے دیں۔ تو چاہے تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے، اب بھی ممکن ہے۔ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میری زندگی کو آسان کر دے۔ 8 سال سے میں جس تکلیف میں ہوں مجھے اس سے رہائی دے دے۔ سالار اسکندر پر ایک بار پھر رحم کر، وہی جو تیری صفات میں افضل ترین ہے۔ وہ سر جھکائے وہاں بلک رہا تھا۔
اسی جگہ پر جہاں اس نے خود کو خواب میں دیکھا تھا، مگر اس بار اس کی پشت پر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ بہت دیر تک گڑ گڑانے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی اب بھی مدھم تھی۔ خانہ کعبہ روشنیوں سے اب بھی بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ لوگوں کا ہجوم رات کے اس پہر بھی اسی طرح تھا۔ خواب کی طرح خانہ کعبہ کا دروازہ بھی نہیں کھلا تھا۔ اس کے باوجود وہاں سے ہٹتے ہوئے سالار اسکندر کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی کیفیت سے باہر آ رہا تھا جس میں وہ پچھلے 1 ماہ سے تھا۔ ایک عجیب سا قرار تھا جو اس دوا کے بعد اسے ملا تھا، اور وہ اسی قرار اور طمانینت کو لیے ہوئے 1 ہفتے کے بعد پاکستان لوٹ آیا تھا۔